ہمارے رفیق محترم مولانا ابو اسامہ یوسفی صاحب اور ہم سب کے بہت ہی محبوب و مکرم حضرت مولانا امتیاز احمد صاحب اور ساتھ ہی مختار جمالی صاحب، جنہوں نے مولانا کے ساتھ شانہ بسانہ جو ہے لگ کر اس کام کو انجام دیا۔ یقین جانیے کہ یہ بہت بڑی خدمت ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی اجر و ثواب رکھا ہے۔ قلم ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے قلم کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاتب الاعمال، یعنی وہ فرشتوں کے ذریعے جو لکھا جاتا ہے، اور یقین جانیے کہ فرشتے جو ہے وہ ہر ایک کے اعمال لکھتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی تبلیغ ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ مجنون ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مجنون نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بشارت دے دے کہ آپ اس تبلیغ کو کرتے رہیے۔ تبلیغ کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو درس و تدریس کے ذریعے ہوتی ہے، دوسری تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کے ذریعے، اور اسی طرح تبلیغ ایک ہوتی ہے کہ وہ اصلاح قلب کے ذریعے ہوتی ہے، اور ایک وہ تبلیغ ہوتی ہے جو رسالے کے ذریعے اور اس کے ذریعے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ دینی کتاب کو لکھ کر اپنے احکام کو پہنچاتے تھے۔ اسی مشن کو لے کر رفیق محترم مولانا امتیاز اقبال صاحب نے، اللہ نے انہیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور جن حالات میں کیے، ان حالات میں جب نوید شمس کا شمارہ میرے ہاتھ میں آیا تو اس وقت میں نے قلم اٹھایا اور اس کے تعلق سے میں نے اپنی بساط کے مطابق لکھا اور لوگوں سے ترغیب دی۔ ان حالات میں کیونکہ یہ اخبار ہے تو کہ بھائی اس میں بہت کم کوئی وہ دیتا ہے کہ بھائی ایڈورٹائز اشتہارات کے ذریعے چلتا ہے، لیکن اس شہر کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہمارے شہر کے اندر البیان چلا، اور اس کے بعد ماد ملت سے گلشن اخبار نکلا، وہ بھی اس طرح خرچ سے متاثر ہوا، لیکن اس کے بعد اس اخبار کو مولانا عمران نعمانی صاحب نے، مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب نے اس کو سنبھالا، اس کو چلایا، اور اس کے بعد یہ نوید شمس 11 سال تک مستقل جد و جہد کرتے رہے، مستقل جد و جہد کرتے رہے۔ اس پر جو ہے یقین جانیے اخلاص و للہیت کے ساتھ قوم کی اور حالات کی اخبارات آپ نوید شمس اگر اٹھا کر دیکھیں تو یقین جانیے کہ اس میں جہاں ملکی سطح پر حالات کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، وہیں اصلاح قلب کا بھی، اور اسی طرح مسائل کے اوپر، حدیث کے اوپر، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں نے لکھا تھا کہ نوید شمس دینی جو مجتمع نکلتا ہے اس میں جو ہے دینی اخبار جو نکلتا ہے دینی رسالہ میں، اس میں منفرد حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ان کے ساتھ افراد ہوئے، مضامین لوگوں نے تعاون کیا، اور ایسے حالات میں 3 مہینہ بند رہنے کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ شہر کے ان افراد کو، ہر کوئی قلم کار بہت ہے لیکن کوئی مضامین ایسا نہیں، اور مولانا کی ایک صفت ایسی ہے کہ وہ آپ کو بتاتا چلوں، مولانا اس مضامین کو نہیں چھاپتے جس میں کچھ ایسی بات ہو جو عقیدے کے خلاف ہو، جو کہنا چاہیے کہ جس کا حدیث سے اور سے نہیں ہے، بس ایسی کوئی مضمون چھاپ دیا جائے، اس کو مولانا نہیں چھاپتے۔ مولانا جو ہے کہنا چاہیے مستند مضمون اور مستند آدمی سے معاملے۔ ہم نے دیکھا کہ مولانا نے لوگوں کے سے کہا کہ مولانا افتخار صالح صاحب آپ لکھ دیجئے، مدرسہ اسلامیہ کے ذمہ داران سے کہا، اور محمدیہ کے ذمہ داران سے کہا، مولانا زبیر سے کہا، اور بھی لوگوں کے مضامین، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا شمارہ نکالا۔ جمعیت علماء میں میری بات چیت ہوئی پتہ ہے، لیکن اتفاق سے میں اس دن جو ہے
آنے نہیں پایا، پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ اور یقین جانے کہ یہ قلم کے اوپر اتنی بشارت ہے کہ جو لوگ، ایک ہوتا ہے منصف بادشاہ، جو منصف بادشاہ ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہے گا، اور جو قلم ہے، قلم کے ساتھ انصاف کرے گا اپنی بات عقیدے کی اور دین اور علوم شریعت کی بات جو ہے، اگر اس پیغام کو دنیا میں تجارت تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو خدمت سمجھ کر وہ انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں۔ درمیان میں وہ بیمار پڑے تھے، حالات سے، اور کہنا چاہیے کہ نفس سے اور بیماری سے اپنے جسم سے ایک لمبا جہاد کیے، تو اللہ تبارک نے زندگی دی ہے، عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرمائیں، اور دین کے کام میں ان کو مزید اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ راستے کی رکاوٹ کو دور فرمائیں۔ ایسے حالات میں کہ جو لوگ دینی اخبار چلانا اور دینی رسالے نکالنا آج جو ہے شیر کے برابر ہے، لیکن ان حالات میں جیسا کہ ہمارے مجلس ابنائے قدیم کے صدر مولانا سفیان جمالی صاحب نے جو بات رکھی کہ ہم اس کے ممبر بنیں گے، میں ان کو کہوں گا کہ آپ ممبر بنیے، اپنے لوگوں میں بنائیے، گھر گھر اس کو پہنچائیے، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے عقیدے بھی سدھریں گے اور مسائل بھی معلوم پڑیں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوید شمس کو جو ہے خوب ترقی عطا فرمائے، افراد عطا فرمائے، کیونکہ اخبار نکالنے کے لیے ایک آدمی کتنا مضمون نکالے گا اس کے، تو اس کے ساتھ ہم یہ بھی گزارش کریں گے مجلس ابنائے قدیم کے اور بھی جو ساتھی ہے کہ وہ اپنے ذہن میں جو بھی مضامین ہو وقت و حالات کے تحت ان مضامین کو نکالیے، ہمارے اکابرین کی وہ سنت کو ادا کیجیے کہ جو قلم کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نوید شمس کو جو ہے قوت عطا فرمائیں، اور نوید شمس کو جو ہے دیگر شہروں تک پہنچ رہا ہے اس کو پورے عالم میں پھیلنے کا ذریعہ بنائے اور اس کو مقبول بنائے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اور راستے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سہولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور مجلس ابنائے قدیم کی جانب سے جو ہدیہ آیا ہے وہ آپ کی محنت اور اس کا تو اجر نہیں ہو سکتا، لیکن اس معمولی سے تحفے کو قبول فرما کر جو ہے مجلس کا جو ہے کہ حق میں جو ہے دعا بھی فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابو اسامہ یوسفی صاحب جو ہے، اور میں چاہوں گا کہ مولانا سفیان جمالی صاحب بھی کھڑے ہو جائیں، اور مختار جمالی صاحب ادھر سائڈ سے ہو جائیے نا، سائڈ سے ہو جائے مولانا کے خدمت میں جو ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ مولانا جو ہیں راشد صاحب کو جو ہیں، اور اس کے بعد مولانا امتیاز صاحب جو ہے اپنے تاثرات پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، اخبار نوید شمس 11 سالوں سے جاری ہے۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل میں ہم لوگ پڑھتے تھے، شعبہ تقریر و تحریر کے نام سے موجود تھا، جیسے مدارس میں انجمن ہوا کرتی ہے۔ میرے مخدوم محترم جن کی میں نے الحمدللہ تقریباً 8 سال مسلسل خدمت کی، اور قلندر صفت آدمی ہے مولانا محمد اسماعیل چاشوی صاحب، جن کو عام لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس دوران خدمت کے دوران بار بار تذکرہ کرتے تھے
کہ ہمارے مدارس کے اندر تقریر کا کام تو ہوتا ہے سکھانے کا، لیکن تحریر کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اور بطور مثال کے کہا کرتے تھے کہ اتنے سالوں سے میں شعبے کی سرپرستی کر رہا ہوں، صرف وہ 2 شخصیتیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر پر بھی طلبہ کو ابھارا۔ اس میں ایک شخصیت تو قطب کوکن حضرت مولانا سید شوکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شافع المسلک تھے لیکن جامعہ ڈابیل میں استاذ تھے، اور ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی دونوں کے خلیفہ تھے۔ دوسرے ہمارے شہر کی آبرو، اور یہ کہنا چاہیے کہ شہر کا نام پوری دنیا کے اندر اپنی قلم کے ذریعے سے پہنچانے والے اور دعوت و تبلیغ کے عنوان سے پوری ایسی جگہ کا سفر کرنے والے جہاں آج بھی مسلمان ہونا جرم ہے، حضرت مولانا محمد حنیف ملی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے تھے اور متوجہ کرتے تھے بار بار کہ دیکھیے مولانا حنیف صاحب کا فلاں مضمون آیا ہوا ہے، مولانا حنیف صاحب کا فلاں مضمون آیا ہوا ہے۔ تو اس وقت سے جوش ولولہ پیدا ہوا کہ ہمیں قلم کے ذریعے سے خدمت کرنا چاہیے۔ پھر میں مدرسہ تجوید القرآن میں تھا تو بطور تذکرہ بتاتا ہوں، مولانا ایوب قاسمی صاحب سے تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ مولانا نے کہا کہ بھی میرا جو اخبار ہے وہ عبدالرشید مسالے والے صاحب کے پاس ہے، اگر ہو تو ان سے لے کر کے وہ شروع کر دے۔ بہرحال تمنا رہی، تگ و دو رہی، پھر وہاں سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد اسی دوران، وہاں رہنے کے دوران میری جو ہے ہمارے ناصر بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں اور حضرت مولانا قاری شمس الدوحہ صاحب کے صاحبزادے ہیں، دبئی گیا تھا اور عمرے کے سفر پر، وہاں ان سے ملاقات رہی، ان کی مہینہ بھر ان کا ساتھ رہا۔ تو اس وقت میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ان سے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دینی اخبار نکالوں، قلم کے ذریعے سے خدمت کروں۔ تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اس بات کو انہوں نے یاد رکھا، اور پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد ہی وہ مالیگاؤں آئے، اور اس وقت میں بیت العلوم آ چکا تھا۔ پھر ان سے مشورہ ہوا، حضرت مولانا قاری شمس الدوحہ صاحب گھر ہی پر مولانا بھی موجود تھے، اور ہمارے معاون جو ہے مولانا راشد اسد صاحب بھی موجود تھے۔ پھر بات بھی طے ہوئی، اس کے بعد میں نے حافظ مختار صاحب، مولانا جمال ناصر صاحب، ہمارے قاری یوسف صاحب جو اس وقت ادارہ امام حفص میں تھے، اس وقت تو مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، شہر کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اگر میں اپنے منصوبوں کو پیش کرتا بھی تو کس سے کرتا؟ انہی سب لوگوں نے، حافظ مختار صاحب ہے، مولانا جمال ناصر صاحب ہے، قاری یوسف صاحب ہے، ہمارے کہاں گئے یاسین رفیق محترم مولانا یاسین صاحب ہے، تو ان کے وہاں پر بیٹھ کے کبھی بات ہوتی، کبھی کہیں اور بات چیت ہوتی۔ بہرحال کام شروع ہوا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ تفصیل اس لیے بتائی گئی کہ مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ ہے، مجلس ابنائے قدیم نہیں، مجلس ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ ہے، اور اس کی معاونت خاص طور پر جو کہ ہمارے رفقائے مدرسہ اسلامیہ ہے، اس لیے میں نے یہ تفصیل بتلائی۔ اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آج تک کسی نے حوصلہ افزائی نہیں کی، آج تک کسی نے اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کی۔ انفرادی طور پر تو بہت اچھے بڑے بڑے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی الحمدللہ، اور شہر کے اعتبار سے حضرت مولانا ادریس عقیل ملی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اور مولانا قاضی عبدالعاد اظہری صاحب ہیں، اور مولانا عبدالحمید اظہری صاحب باقاعدہ، انہوں نے تو، میں تو جانتا نہیں تھا کہ شاید اخبار وہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے گھر پر دعوت دی اور خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا، اور ایک مرتبہ ایک کتاب بھی انہوں نے بھیجی اور کہا کہ آپ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں۔ بہرحال شہر، بیرون شہر کے لوگ ملے۔ ایک شخصیت تو ایسی رہی کہ مجھ سے بہت پرتپاک انداز میں خانقاہ محمودیہ ڈابیل میں ملتی تھی، میں ان کو جانتا تھا کہ کون ہے، اور وہ باقاعدہ فون کرتے تھے ہر سال کہ میرے پاس نوید شمس آتا ہے اور میں اس کا سالانہ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے، اور کوئی دے دی میں پہنچا دوں۔ میری ملاقات ان سے ہوتی رہی، کئی مرتبہ ہوئی، لیکن میں نے ان کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ میں ہی امتیاز اقبال ہوں،
یہاں تک کہ انہوں نے کسی دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ اگر مالیگاؤں کے ہیں، مالیگاؤں کے ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا نام مولانا امتیاز صاحب ہے۔ تو پھر تراویح کے بعد فرصت رہتی ملاقات میں، نے کہا کہ آپ امتیاز اقبال تو نہیں ہیں؟ کہاں وہی ہے، کہ آپ نے بتایا نہیں اتنے سالوں سے۔ خیر بہر کیف الحمدللہ، لیکن اس طرح کوئی حوصلہ افزائی کیا آپ نے، آپ کا شکریہ۔ بس ہماری تحریک یہی ہے الحمدللہ، مولانا قاری شمس الرضا صاحب کی سرپرستی میں شروع ہوا اور بڑے کٹھن مراحل آئے، مشکل مراحل آئے۔ ان مشکل مراحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے راستے نکالے۔ سب سے بڑی معاونت تو ہمارے راشد بھائی مالی تعاون بھی کرتے رہے، اخلاقی تعاون بھی کرتے رہے۔ دینی اخبار میں کچھ نفع وفع نہیں ملتا، اور یہاں تک کہ ایسے حالات بھی ہیں کہ ہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہیں دے پاتے، اس میں سے اشتہار وغیرہ سے جو آتا ہے وہ سب دے دیتے ہیں۔ مجھے اس وقت تو بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوئی، بلکہ رونے جیسا آ گیا۔ مجھ کو ایک شخص نے بتایا کہ ایک مفتی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اخبار ہے، دینی اخبار نام ہے، اور اشتہار سے شروع ہوتا ہے اور اشتہار پر ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے جواباً کہا کہ ان کو کہنا کہ آپ کے مادر علمی سے جو مجلہ شائع ہوتا ہے وہ بھی اشتہار سے شروع ہوتا ہے، اشتہار پر ختم ہوتا ہے، تعمیر حیات۔ بہر کیف بہت تکلیف ہوئی، لیکن اس طرح بھی باتیں سننے میں ملی۔ پھر بہت ساری باتیں ایسی عجیب عجیب سنتے رہے۔ ایک مالیگاؤں شہر کے ایک عالم صاحب نے کہا، شروع میں کہا کہ پتہ نہیں یہ کیسا اخبار ہے، نوید شمس، عجیب و غریب نام ہے۔ لیکن اس کے چند ہی سالوں بعد ان کا ایک مضمون آیا اور میرے پاس ذاتی خط بھی آیا۔ انہوں نے بہت تعریف و توصیف کی اور بہت یہ کیا، تو الحمدللہ من جملہ جو ہے ہمارے ساتھیوں کی معاونت رہی اور ہم مجھ سے جو بنا کیا۔ اور سب سے اہم اس کے اندر جو ہے کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے اور ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بڑے ہیں، وہ اس کی سرپرستی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شروع کر دو، اور اگر بند ہونے کی نوبت آئی تو بند کر دینا، اللہ کے نام سے شروع کرو، اور اگر بند ہو گیا تو یہ شرم مت کرنا کہ لوگ کیا بولیں گے بند ہو گیا۔ بس اللہ کے لیے شروع کیا تھا، اگر معاونت رہی ٹھیک ہے، نہیں رہی تو بند کر دینا۔ بعد میں حضرت ابھی اداریہ شائع ہوا، اداریہ کی کتاب شائع ہوئی، تو اداریہ کتاب چند کتابیں میں نے حضرت کو بطور ہدیہ کے پیش کی، تو حضرت نے وہ تمام کتابیں اپنے جو قریبی لوگ ہیں، قریبی خلفاء ان کو کہنا چاہیے، مفتی کلیم صاحب لوہاروی ہیں، مفتی طاہر صاحب صورتی ہیں، مفتی عبدالقیوم صاحب راجکوٹی جو آئے تھے، مفتی ابوبکر صاحب پٹنی ہیں، یہ سب لوگ ہمارے حضرت کے قریبی لوگ ہیں، مفتی محمود صاحب ہے باڈولی۔ تو ان کو انہوں نے دے کر کہا، اور یہ کہا باقاعدہ، مجھ کو مفتی ابوبکر صاحب نے بھی کہا، مفتی عبدالقیوم صاحب نے بھی کہا، مفتی طاہر صاحب نے بھی کہا، یہ میرے استاد بھی لگتے ہیں تینوں، لیکن انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ حضرت نے ہم کو خاص طور پر دی ہے اور کہا کہ اس کو پڑھو۔ تو اس سے بہت حوصلہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد خاص متوجہ ہے۔ آپ لوگ یہاں پر آئے اور پروگرام جو رکھا گیا اور خصوصی شمارہ وغیرہ جو شائع کیا گیا، صرف اور صرف اس میں نیت یہ ہے کہ اس کی توسیع اشاعت و زیادہ سے زیادہ گھروں میں اخبار پہنچے، اور باقی تاثرات جو ہے ہم نے جو بہت سارے لوگوں سے جو لیے، مشائخ سے اور بڑی ان سے، وہ انشاءاللہ بھی خصوصی شمارہ دیا جائے گا، اس کے بیک سائڈ کے اوپر ہے۔ بس آپ لوگ دعا کرتے رہیں، معاونت کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لے، اور جو ہے تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے۔ ہم نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے بعد ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں اور مجلس ابنائے قدیم کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں۔